اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مختلف آیات پر روزانہ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ان آیات کے کیا معنی اور مفاہیم ہیں، ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں اور ایک ایک آیت اور بلکہ آیت کا ایک ایک لفظ وہ ہم تک منتقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی ہر آیت ہی اہم ہے، لیکن یہ اہم ترین آیت مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر یہود کا ذکر ہو رہا ہے، نصارہ کا یعنی مسیحیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ملت کا ذکر ہو رہا ہے، اتباع کا ذکر ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک ایک لفظ پر ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ ہدایت بس وہی ہے کہ جو اللہ کی جانب سے آئے۔ اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہدایت ہم نے آپ کو دے دی، علم آپ تک پہنچ گیا، اور علم آ جانے کے بعد اگر آپ خواہشات کی پیروی کریں تو اللہ کی پکڑ سے آپ کو بچانے والا کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں۔ ولی اور نصیر کے دو الفاظ یہاں آئے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ممکن ہی نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواہشات کی پیروی کریں۔ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اس طرف مت چلے جانا۔ خواتین و حضرات، وعید بیان کی جا رہی ہے۔ سوالات بہت سارے اٹھیں گے، علم آ جانے کے بعد خواہشات کی پیروی، علم ہمارے پاس آ گیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کے حوالے سے بھی ہم حالات حاضرہ لمحہ موجود تک لے کر آئیں گے کہ آج امت مسلمہ کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہمارے لیے خوش بختی کی بات تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ صرف پیام صبح میں ہی کوئی 11واں برس ہے آپ سے سیکھنے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ
اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120 ترجمہ پیش خدمت ہے۔ یہودی اور مسیحی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے طریقے پر نہ چلنے لگیں۔ فرما دیجئے کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار آپ کے لیے نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کتنے عرصے قبل ہوا؟ درست جواب 2 ماہ پہلے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 2 سنہ ہجری میں، 3 سنہ ہجری میں یا 1 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ میں نے انٹرو میں کچھ سوالات رکھنے کی کوشش کی۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علی قیم صاحب، ہر دور میں مصلحت پسند لوگ مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ کمپرومائز کر لیجئے، کوئی درمیانی راستہ تلاش کر لیجئے، سب کو ایڈجسٹ کر لیجئے، اور انہی چیزوں سے واسطہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا نَصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے پیارے حبیب، یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے تا وقت کہ آپ ان کے طریقے یا ان کی ملت کی پیروی اختیار نہ کریں۔ پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ دونوں کی رضامندی کا حاصل ہونا عملاً ناممکن بھی، کیونکہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہود نے کہا کہ نصارہ باطل پر ہیں، نصارہ نے کہا کہ یہود باطل پر ہیں، تو وہ دونوں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، تو اے پیارے رسول آپ کے ساتھ کیسے جمع ہو جائیں گے یا آپ ان کو کیسے ایڈجسٹ کر لیں گے؟ اس لیے علامہ ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے رسول کو تعلیم دی کہ
ان کی رضامندی کے تصور کو چھوڑیے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کی جانب متوجہ ہو جائیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ انہوں نے تو نبوت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک شعبدہ بازی تصور کر رکھا تھا اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علینا کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان سے کتاب اتار کر آپ ہمیں دکھا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو فرمایا کہ ان کی باتوں سے بددل نہ ہوں، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ سے علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بڑی فرمائشیں کی تھیں۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، انہوں نے کہا جی آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کو دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کے ظلم کے سبب ان کو ایک کڑک نے آ لیا۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر کھلی نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اسی طرح سے آپ سے یہ فرمائشیں کرتے رہے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تا وقت کہ آپ کے لیے زمین سے ہمارے لیے آپ ایک چشمہ نہ پھوٹ جائے ہمارے سامنے ہم دیکھیں۔ او تکون لک جنۃ من نخیل و عنب، یا پھر آپ یہ ہمیں کمال دکھائیے کہ آپ کے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہوں۔ فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور ان باغات کے درمیان نہریں جاری ہوں۔ او تسقط السماء کما زعمت، یا پھر ایسا کریں کہ جیسے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ٹوٹ کر برس جائے، علینا کسفا، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہو، معاذ اللہ فرشتے ہمارے سامنے آ کھڑے ہوں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا ایک محل بن جائے اور ہم اس کو دیکھیں۔ او ترقی فی السماء، یا آپ ہمارے سامنے آسمان کی طرف بلندیوں کی جانب چڑھیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، پھر بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لگائیں گے اگر آپ آسمان کی طرف چڑھ کر دکھا دیں تا وقت کہ وہاں سے آپ کتاب ایک ہمارے لیے اتار کر لائیں جس کو ہم پڑھیں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں بشر رسول ہوں، میں کوئی شعبدہ باز نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر پیغام حق لے کر آیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، پھر ہم اس کے لیے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے، لیکن وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے ہر دور میں جو رسول بھیجا اس کو اپنی زبان کی بولی دے کر اور ان لوگوں کے درمیان سے رسول بنا کر بھیجا۔ الغرض کہ اس طرح کی فرمائشیں وہ لوگ کرتے تھے۔ پھر بتایا کہ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ملت کے بارے میں
ہمارے مفسرین کرام نے فرمایا کہ دین اور ملت جو ہیں یہ دونوں ہم معنی بھی ہیں اور دونوں میں ایک اعتباری فرق بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، اس کا دین جو ہم تک آیا اس کو ہم دین کہتے ہیں، اور اس دین پر چلنے والوں کو ملت کہتے ہیں۔ اس لیے دین کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے جو دین حنیف پر قائم تھے۔ تو اگر دین کا اعتبار کریں، تعلیمات کا اعتبار کریں تو وہ دین ہے، تعلیمات لانے والے کا اعتبار کریں اور تعلیمات پر عمل کرنے والے کا اعتبار کریں تو وہ ملت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو ملت آیا وہ کن معنوں میں آیا ہے؟ وہ طریقہ زندگی کے معنی میں آیا ہے یا دین کے معنی میں آ رہا ہے یا کسی نبی کی سے منسوب جو تعلیمات ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے کے تعلق سے؟ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو شعار، جو طریقہ تھا، کیونکہ آپ مرکز الملل تھے، تمام ملتوں کا سینٹرل پوائنٹ تھے، کیونکہ آپ کے بعد جتنے آسمانی شریعتیں آئیں تو وہ ابراہیم سینٹرک تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذات مرکزیت تھی۔ آپ کی طرف تمام بنی اسرائیل کے انبیاء نے بھی اپنے آپ کو منسوب کیا، اور ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی طرف نسبت فرماتے تھے۔ بلکہ قرآن مجید میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت ذوالکفل، حضرت الیسع، حضرت یحییٰ، زکریا، دیگر انبیاء کرام کا ذکر فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِهْ، آپ ان کے طریقے پر چلیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مقتدا ہیں اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتدی ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو اصل دین ہے، دین توحید، وہ چونکہ اللہ کی ذات سے آیا تو وہ تمام دینوں میں مشترک رہا ہے۔ آپ اسی طریق پر، اسی راستے پر آپ چلیں۔ علامہ ابن کثیر نے فرمایا کہ هو الدین المستقیم الصحیح الکامل الشامل، کہ یہ وہ دین ہے جو دین مستقیم ہے، یہ دین صحیح ہے، یہ دین کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اور یہ دین شامل ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے جتنے شعبے، جتنی چیزیں ضروری ہیں، یہ دین ان تمام شعبہ جات پر اور ان تمام تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اے رسول آپ کہہ دیں کہ جو اللہ کی ہدایت ہے، جو دین اللہ نے آپ کو دیا ہے وہی دین حق ہے، اور آپ کو نہ نصارہ کو دیکھنا ہے نہ یہود کو دیکھنا ہے، آپ نے اس دین کو دیکھنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا۔ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت وہی جو اللہ کی جانب سے آئے، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی بات ہے۔ میرا سوال یہ تھا آپ کی خدمت میں مفتی صاحب کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے نا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اب یہاں پہ ملتہم کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی کہ یہ ملت کو جوڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، یقیناً یہ جوڑتے ہیں، لیکن یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ، تب تک کہ جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کریں،
تو ملت کی اتباع موسیٰ علیہ السلام کی ملت یہود، مسیح علیہ السلام کی ملت نصارہ مسیحی. تو اب یہاں جو ملت کی اتباع کی بات ہو رہی ہے، یہ اتباع ابراہیم کی بات ہو رہی ہے یا اتباع موسیٰ کی بات ہو رہی ہے یا اتباع مسیح کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں کیونکہ یہودی اور مسیحی یا یہود و نصارہ دونوں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار اور ان کا وارث قرار دیتے تھے. مشرکین بھی، مشرکین مکہ بھی. تو اللہ نے تینوں کی تردید کی. وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ یہودی ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرکین میں سے تھے. وہ دین توحید اور دین حق اسلام پر تھے. قرآن مجید میں فرمایا کہ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا. اس کے ایک معنی یہ کیے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور وہ اشارہ کرتے ہیں اس آیت کی طرف کہ جب آپ بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو آپ نے دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک کہ اے اللہ ہم دونوں کو بھی اطاعت گزار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسے اپنے محبوب بندے پیدا فرما کہ جو تیرے اطاعت گزار ہوں. لیکن اس آیت کا بھی معنی یہ ہے کہ اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، کیونکہ جتنے انبیاء کرام تھے وہ دین اسلام کے علم بردار تھے. یہودیت و نصرانیت کا نام انہوں نے نہیں رکھا، یہ بعد میں آنے والوں نے اس کو یہودیت قرار دیا، نصرانیت قرار دیا. دوسری بات یہ کہ اگر ملت سے مراد شریعت ہو تو اللہ کے رسول کی شریعت تو ناسخ الشرائع ہے. تو اس لیے آپ ان شرائع کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ جو یہ فرمایا کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ جو شریعت آپ پر نازل کی گئی ہے وہی شریعت کاملہ ہے، وہی شریعت تامہ ہے. البتہ جو توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا بنیادی تصور ہے، وہ تمام شرائع میں رہا ہے. ساتھ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ طہارت و نظافت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے سنتیں قائم کی کہ جن میں ناک کو صاف کرنا، جن میں کلی کرنا، جن میں بغل کے بال اور زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، جن میں ختنہ کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام نے رائج کیا. اور آپ کی جاری کردہ یہ سنتیں بھی تمام شرائع میں شامل کی ہیں. اسی میں ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو ترشواؤ یا کٹاؤ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک شعار تھا، ایک بہتر انسانی نمونہ پیش کرنے کے لیے. اس شعار کو اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بھی قائم رکھا. سبحان اللہ. اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ 30 خوبیاں ہیں اور صاف ہیں جو 10 سورہ توبہ میں، 10 سورہ احزاب میں، سورہ توبہ میں ہے، سورہ معارج میں. سورہ توبہ میں ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ بیان کی ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، وہ روزہ رکھنے والے ہیں، وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ جو تعلیمات ہیں، جو یہ صفات ہیں، کیونکہ جن کا پہلے ہم نے ذکر کیا ان کا تعلق جسمانی نظافت سے تھا، اور یہاں جن کا ذکر ہوا ان کا تعلق
قلب کے تزکیے سے، روح کے تزکیے سے اور ذہن کی بالغی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں بالکل وضاحت سے یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تاکید کر رہا ہے اور تعلیم فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ دیکھیے کہ یہود اور نصارہ یہ اپنی ملت پر آپ کو چلانا چاہتے ہیں، اور ملت کی آپ نے بالکل وضاحت کر دی۔ شریعت، ان کی شریعت پر یہ کیسے چل سکتے ہیں؟ یہود و نصارہ کو یہ چاہیے کہ وہ دین کی صداقتوں پر ایمان لائیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اچھا، خاص طور پر تحویل قبلہ کا ایک بہت اہم رول، کہ جب بیت المقدس سے تحویل قبلہ ہو گیا بیت اللہ کی طرف، پریشانی ہوئی یہود و نصارہ کو کہ یہ تو ہمارا قبلہ، ہمارا ان کا قبلہ ایک ہی تھا، مایوسی ہوئی۔ میرا سوال صرف آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر ملت کو ہم طریقہ زندگی، ایک تو آپ نے شریعت فرمائی جس کا کینوس بہت بڑا ہے، یہ یہود اور یہ نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے طریقہ زندگی پر عامل ہو جائیں، اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے مومنوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہاری عداوت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہے، لیکن جب مسلمان کا مقابلہ جائے تو الکفر ملۃ واحدہ ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، کہ تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اے مومنوں، اے اہل ایمان، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ اگرچہ ان کا نام یہود و نصارہ ہے، لیکن چونکہ وہ قرآن کے منکر ہیں، چونکہ وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں، یہود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں، تو یہ کفار اہل کتاب ہیں۔ تو یہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں، اور آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی تہذیب ہے اور جو ان کا شعار زندگی ہے، سب لوگ اس کو اختیار کریں، جبکہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم شعار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کریں، اور پچھلے انبیاء کی تعلیمات میں اگر کوئی چیز، کسی چیز کی قرآن تصدیق کرتا ہے تو ہم تصدیق کریں گے، اگر قرآن تردید کرتا ہے تو ہم تردید کریں گے، اگر قرآن نے سکوت کیا ہے تو ہم سکوت اختیار کریں گے، لیکن ہم ہدایت کی تلاش میں پیچھے کی طرف نہیں جائیں گے، ہدایت کی تلاش میں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، کیونکہ فیہا کتب قیمہ۔ اللہ اکبر۔ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ آخری کلام ہے جو ہم بار بار اپنے پروگرام میں کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم دیگر کتابوں کا مہیمن ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے، مصدق ہے، مصدق لما بین یدیکم، کہ قرآن مجید پہلے سے نازل کی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، لیکن اس مصدق کے معنی بھی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آج کی تورات میں جو لکھا ہوا ہے، آج کی انجیل میں جو لکھا ہوا ہے، اسے لفظ بلفظ من وعن تسلیم کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو کچھ وہاں لکھا ہوا ہے اسے قرآن پر پیش کریں گے، اور جو قرآن کے مطابق ہے اسے صحیح قرار دیں گے، اور جو قرآن سے کنٹراڈکٹری ہے، جو قرآن کی ضد ہے، تو پھر اس کو ہم تحریف پر معمول کریں گے۔ جی بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ نے بات فرمائی ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کے حوالے سے آپ ابھی گفتگو میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ نے ابھی کوٹ فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ،
یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو بھی انہیں دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ قرآن کریم ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آج، اب یہ لمحہ موجود میں ہم آتے ہیں، آج کے مسلمان کو، اہل ایمان کو، غیر مسلموں سے، خاص طور پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر، ان کے ساتھ ہمارا ایک مواسات کا تعلق ہونا چاہیے، مدارات کا ہونا چاہیے، اخلاقیات کا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم ایک اور جگہ لیسو سوا بھی کہتا ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، یہ اہل کتاب، یہود و نصارہ، یہ سب برابر نہیں ہیں، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت، اس کا مفہوم کہ جو تم سے جنگ نہیں کرتے ان سے تم نہیں لڑنا، ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے ان سے۔ تو آج یہ 2021 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے حوالے سے ایک تو یہ عرض کر دوں کہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ایک مداہنت ہے اور ایک مدارات ہے۔ مداہنت کے معنی یہ ہیں کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی دین کے معاملے میں ان کی بے جا رعایت کریں تاکہ یہ بھی جواب میں آپ کو کچھ رعایت دے دیں۔ جیسا کہ مشرک آپ کے پاس آئے تھے کفار مکہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کی دعوت کو مان لیں، نہ آپ ہمارے طریق کو مانتے ہیں، تو ہم ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ایک دن ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، آپ کہہ دیجئے اے کافروں، میں ان باطل معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرنے والے ہو۔ پھر اس بات کو پھر تکرار کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَلَا أَنْتُمْ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم اس معبود برحق کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مداہنت نہیں ہوگی۔ مدارات کے معنی انسانی بنیاد پر حسن سلوک کرنا، اس اعتبار سے ہم ان کے ساتھ کاروباری لین دین بھی کر سکتے ہیں، حلال اور جائز اشیاء میں ان کے ساتھ ایک سطح کا انسانی بنیاد پر تعلق بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے تولا کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ اس طرح کا تعلق نہیں رکھ سکتے کہ وہ ان کا کہ ہم پر بالادستی ہو جائے، سپر ہینڈ ہو جائے، وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں، وہ ہمارے سرپرست ہو جائیں، سرپرست بن جائیں، اور وہ ہمیں یہ ہدایت دیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرو۔ تو یہ اسٹیٹس اسلام اور قرآن دین کے معاملے میں کسی کو دینے کی اجازت نہیں دیتا، اور ہرگز نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہمارا مجموعی رویہ، کیا ہم کسی کے سامنے، بلکہ اس کو ہم کہیں گے یہ ان اہل کتاب کے سامنے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں، ڈسکشن ہو رہا ہے اس حوالے سے، تو کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے عافیت کو عذر بنا لیا ہے اور ہم ان کے سامنے قابل قبول بنانے کے لیے ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے بجا کہا کہ عافیت کو عذر بنا لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سہل پسند ہو گئے مسلمان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جرأت و قوت ایمانی اور غیرت ایمانی جو ہم نے اپنے اسلاف سے ورثے میں پائی تھی، اس میں ہم کمزور پڑ چکے ہیں اور کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے اسلاف کی طرح استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور
وقت مشکل بھی آتا ہے، وقت آسان بھی آتا ہے، لیکن کبھی اگر مشکل وقت آئے تو ہمیں باطل کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ العسر کو بھی 2 مرتبہ فرمایا، یسر کو بھی 2 مرتبہ فرمایا، لیکن یسرن نکرہ ہے اور العسر معرفہ یا پراپر ناؤن ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب پراپر ناؤن ریپیٹ ہو تو دوسرے سے پہلا ہی مراد ہوگا، جب کامن ناؤن ریپیٹ ہو تو دوسرے سے پہلا نہیں بلکہ دوسرا مراد ہوگا۔ عربی شاعر نے کہا کہ اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح، کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھی ہو جاؤ تو سورہ الم نشرح کی معنی میں غور کرو۔ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح، کہ 2 راحتوں کے درمیان ایک تکلیف ہے، یعنی تم دین حق کے لیے ایک تکلیف برداشت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 2 راحتیں نصیب فرمائے گا، مگر ایک تکلیف برداشت تو کر لو، ایک تکلیف کا سامنا تو کرو اور تیار ہو جاؤ۔ لہذا ہمیں نہ مداہنت کرنی چاہیے، نہ دین کے معاملے میں مفاہمت کرنی چاہیے، اور نہ سرنڈر کرنا چاہیے۔ ہمیں پوری استقامت کے ساتھ میدان عمل میں کھڑے رہنا چاہیے، اور اگر مومن کھڑا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان پر سختی کے ساتھ کاربند رہے تو الٹیمیٹلی انجام کار اللہ تعالیٰ تمہیں عزت، سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یہ کنڈیشنل ہو گئی بات، ان کنتم مومنین سے، اگر تم مومن ہوئے، اگر تم صاحب ایمان ہوئے، وہ صاحب ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن کیا جو اللہ تعالیٰ نے معیارات مقرر کیے ہیں کیا ہم اس معیار پہ پورا اتر رہے ہیں؟ اچھا مفتی صاحب، اب ایک نئی باتیں کچھ سامنے آتی ہیں، میں وہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ بھی ہم سیکھیں۔ ایک وحدت ادیان کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے کہ یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، اور پھر تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اس کی بھی بات کرتے ہیں وہ، لیکن وہاں پر اللہ نعبد الا اللہ آ گیا کہ اللہ کی عبادت تو کرو، اور اللہ توحید خالص کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ آلودہ تصور لے کے نہیں آؤ۔ تو یہ جو وحدت ادیان وغیرہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وحدت ادیان اس دور کا سب سے بڑا فریب ہے، سب سے بڑا فراڈ ہے۔ وحدت ادیان سے مراد کیا ہے کہ تم دین کا کوئی ایکسٹریکٹ نکال کے الگ کر دو، اور جو مجسم دین ہے اس کو الگ کر دو، اور پھر کہہ دو کہ ٹھیک ہے وہ رام کہتا ہے تم رحمان کہہ دو، وہ یہ کہتا ہے تم یہ کہہ دو۔ تو یہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ لا الہ الا اللہ تو تمام الہامی ادیان میں تھا، لیکن جس چیز نے مسلمان کو دوسروں سے ممتاز کیا وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے جس کو ہم آج کل نظام مصطفیٰ سے تعبیر کرتے ہیں، تو اگر ہم محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر چاہے ہم 1000 بار لا الہ الا اللہ پڑھیں، یہ توحید ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ وہی توحید ہم سے مطلوب ہے جو ایمان بالرسالت کے ساتھ لازم اور ملزوم ہو۔ لہذا وحدت ادیان نہیں، دین واحد ہی حق ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ باطل کی تو کئی جہتیں ہو سکتی ہیں، باطل کی کئی تعویلیں ہو سکتی ہیں، باطل کے کئی رخ ہو سکتے ہیں کہ ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ،
لیکن دین کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، ٹھیک، دین کا ایک ہی رخ ہوتا ہے، اور دین جو ہے وہ مفاہمت کا یا مداہنت کا نام نہیں ہے، دین حق کے ساتھ مضبوطی سے قائم ہونے کا نام ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جن لوگوں نے ایک بار کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ موت سے ان پر موت سے پہلے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم آنے والی کسی بات سے تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے، گزشتہ بھی کسی بات کا رنج و ملال نہیں ہونا چاہیے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز تھے، مددگار تھے، آخرت میں بھی تمہارے کارساز اور مددگار ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جن کی تم چاہت رکھو گے، اور وہ سب کچھ بھی ملے گا جس کی بڑی چاہت سے کبھی دعائیں کیا کرتے تھے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ میزبانی ہوگی اس ذات باری تعالیٰ کی جانب سے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جیسے آپ نے بالکل واضح کر دی بات کہ یہ وحدت ادیان کا تصور بالکل فراڈ ہے اور بالکل باطل ہے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، قرآن فرقان ہے، اللہ اکبر، فرقان ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن تو کسوٹی بن گیا ہے، کسوٹی ہے، قرآن تو حد فاصل بن گیا ہے، قرآن تو باطل حق و باطل سے ممتاز کر کے، جدا کر کے، ممیز کر کے پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بالکل لاسٹ منٹ جاری ہیں، اِنَّ ھُدَى اللہِ ھُوَ الْھُدَىٰ پر بھی آپ نے گفتگو فرمائی، ہدایت آ گئی، اور ہدایت وہی ہے جو اللہ کی جانب سے آئے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے، مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ اکبر، علم آ جانے کے بعد، اللہ اکبر، علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ ولی اور نصیر دو صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے، تو سوچا ہی نہیں جا سکتا، یہ امت کو تعلیم ہو رہی ہے۔ مفسرین کرام نے یہی بتایا اس آیہ مبارکہ کے ان کلمات سے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اگر علم یقینی قطعی آنے کے بعد آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی جانب سے نہ تمہارا کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے تو ناممکن ہے، متصور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ باطل کی خواہشات کی اتباع کریں۔ کہ آپ کے توسط سے امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب تمہارے پاس ہدایت کاملہ تامہ شاملہ آ چکی ہے، دین مستقیم اور دین قیم اور دین حق آ چکا ہے، تو اس کے بعد اگر تم باطل کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت کی توقع تمہیں نہیں رکھنی چاہیے، پھر وہ تمہارا کارساز، وہ تمہارا مددگار نہیں ہوگا کہ جو خواہشات کا تابع بن جائے، خواہشات کا پیروکار بن جائے، اور جو دین حق کی تعلیمات کو پس انداز کر دے، پس پش چھوڑ دے اور اہل باطل کی خوشنودی میں لگ جائے۔ اللہ اکبر، جیسا کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ آج بھی 57 مسلم ممالک کے پاس زمین کا وہ خطہ ہے
کہ جو پوری دنیا کی تجارتی گزرگاہیں مسلمانوں کے ساحلوں کو سلام کر کے گزرتی ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے زیر زمین بھی خزانے ان خطوں میں رکھے ہیں جو مسلمانوں کے پاس ہیں، برسر زمین بھی اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، افرادی قوت اور ہیومن ریسورس بھی آج کی مادی دنیا بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ ایک اسٹرینتھ ہے۔ تو جو ظاہری اسباب ہیں وہ تو اللہ نے دے رکھے ہیں، صرف عزیمت، استقامت، قوت ایمانی، جرأت ایمانی، غیرت ایمانی، اس کا فقدان ہے۔ یہ فقدان کن میں ہے؟ اب عزیمت، استقامت، جرأت ایمانی، غیرت ایمانی، حمیت دین، یہ سب رعایا میں تو ہے، نظر آتا ہے ہمیں کہ پورے عالم اسلام میں عوام الناس کے اندر تو ہے، جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں، جی تو یہی کہ جو حکمران ہیں ہمارے، جو آپ نے بات فرمائی ڈرائیونگ سیٹ پر جو ہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ ہمارے حکمران کسی اور طرح سوچتے ہیں، ہمارے عوام کسی اور طرح سوچتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایسا ہے۔ حل ہمارے امت مسلمہ میں کون ہوگا، یا اگر عامۃ المسلمین کی بات کریں کہ جو یہ کہے کہ اس حال میں کہ فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، زمین ان سے چھینی جا رہی ہے، ان کی بیوی بچوں اور بوڑھوں کو، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بچوں اور بوڑھوں کو اور عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو کوئی ایمان کی رمق رکھنے والا یہ کہے گا کہ ایسے ظالموں سے دوستی کا رشتہ قائم کیا جائے؟ تو امت مسلمہ بحیثیت مجموعی تو ان کو ہم ملامت نہیں کر سکتے، لیکن جن کے پاس قوت فیصلہ ہے وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات تو مفتی صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہاں مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے، زبانی، کلامی وغیرہ وغیرہ، یا کچھ ان کی امداد بھی ہو جاتی ہے، لیکن ظالم کو برا نہیں کہا جاتا۔ تو ظالم یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم تو دو لیکن برائی سے روکنا بھی تو ہے، تو نہی عن المنکر کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ اصل میں دو چیزیں اسلامی تعلیمات کو دو چیزوں میں قرآن نے جا بجا محصور کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جی، اور امر بالمعروف تو کسی نہ کسی درجے میں کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل امتحان تب ہوتا ہے کہ جب نہی عن المنکر کی منزل آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے لیے فرد کو بھی اپنا کام کرنا پڑتا ہے اور حاکم وقت کو بھی اپنا کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک دن اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی اور جواب دہی ہوگی۔ مفتی صاحب، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری باتیں میں مزید کرنا چاہ رہا تھا، لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور وقت، سوالات بہت سارے ہیں۔ خواتین و حضرات، ولن ترضی عنک الیہود ولن نصاری حتی تتبع ملتہم کے حوالے سے مفتی صاحب نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی کے تعلق سے ہدایت، اللہ اکبر، ہدایت ہمارے پاس آ گئی، اور ہدایت بس وہی ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے آئے، وہی خداوندی امامت کرتی ہے، خواہشات نفسانی امامت نہیں کرتی۔ تو یہ ہدایت جو وحی کی شکل میں ہمیں ملی، قرآن اور صاحب قرآن کو سامنے رکھ کر انتم الاعلون ان کنتم مومنین کی بات فرمائی، ہم ہی غالب ہوں گے بشرطے کہ ہم مومن ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مشروط بات فرمائی ہے قرآن کریم میں۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ اور قرآن کریم ہمارے اندر اترا ہے، ہم چلتے پھرتے قرآن نظر آ رہے ہیں یا نہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ خواتین و حضرات، کوئز، آج کا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، قرآن دازی، یہ تمام کام ہونے باقی ہیں۔
کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کتنے عرصے قبل ہوا؟ درست جواب 2 ماہ قبل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 2 سنہ ہجری میں، 3 سنہ ہجری میں یا 1 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ شاہد رشید سن آف رشید احمد، اور یہ ہیں فیصل آباد کے۔ شاہد رشید صاحب فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرض لینا غلامی ہے اور اس کو ادا کرنا آزادی۔ قرض لینا غلامی ہے اور اس کو ادا کر دینا آزادی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔